السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور ان کے خطاب کو لے کر انہیں دنیا کا عظیم لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں تحریک انصاف اور حکومت کی جانب سے، مگر دنیا کے اس عظیم لیڈر نے یا ان عظیم لیڈر صاحب نے یہ جو خطاب کیا، یہ خطاب کرنے سے پہلے انہوں نے کس کے ساتھ مکمکہ کیا، کس کی اجازت سے یہ خطاب کیا، کون تھا جو ان کو ایک خطاب کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ سب سے اہم معاملہ کہ ایک عظیم لیڈر ہے، وہ خود سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا لیڈر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے، آج دور حاضر کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے فالوورز اور خاص طور پر ان کی کابینہ پوری کی پوری وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ عمران خان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ مگر انہوں نے جو خطاب کیا وہ خطاب کرنے سے پہلے انہوں نے مکمکہ کیا، انہوں نے اجازت مانگی، انہوں نے کئی دنوں تک اس کی کوشش کی کہ میں تقریر کروں تو مجھے تقریر کرنے دی جائے، اجازت دی جائے کہ میں خطاب کروں۔ اور پھر کیا شرائط تھیں جن شرائط پر وزیر اعظم عمران خان کو تقریر کرنے کی اجازت دی، اور سب سے اہم سوال کہ کس نے اجازت دی؟ اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ وہ جو عمران خان جس ڈومین میں گئے جہاں انہوں نے بات کی افغان پالیسی، وہ ساری کی ساری ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، وہاں پر ہماری سویلین حکومتوں کو اس پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ محمد خان جنیجو صاحب مرحوم، انہوں نے اپنے دور میں ضیاء الحق کے وہ کٹھ پتلی ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک پالیسی بنانے کے لیے ایک اجلاس بلایا تھا، گول میز کانفرنس بلائی تھی، تو ان کی حکومت افغان پالیسی کے متعلق تو ان کی حکومت چلتی کر دی تھی جنرل ضیاء الحق صاحب نے، اور جس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بہاولپور والا حادثہ ہو گیا، لائٹ آج بھی نہیں ہے۔ ٹرینڈ کر رہا تھا عمران خان کی تقریر میں وزیر اعظم صاحب، اور دوسری طرف ان سے زیادہ ٹرینڈنگ میں تھی بجلی غائب آج بھی، اور گھر سے نکلو لائٹ نہیں ہوتی، دفتر پہنچو لائٹ نہیں ہوتی، دفتر سے گھر جاؤ لائٹ نہیں ہوتی، گھر سے واپس اگلے دن دفتر آؤ لائٹ نہیں ہوتی، تو یہ عالم ہے۔ تو بہرحال تو جنیجو صاحب کی حکومت تک برداشت نہیں ہوئی تھی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ جو خطاب کر رہے تھے، تو جب سوال اٹھا کہ جی وہ انہوں نے اجازت لے کر خطاب کیا ہے، شرط شروط مان کر خطاب کیا، تو پھر یہ ظاہر ذہن میں سوال یہی تھا کہ کہیں جی ایچ کیو کی سے اجازت مانگ رہے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا۔ تو پتہ چلا نہیں، جی ایچ کیو وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، وہ تو ابھی بریفنگ چل ہی رہی ہے اسلام آباد میں، وہاں پر پارلیمنٹ میں جو پارلیمانی کی سلامتی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے متعلق اس کو بریفنگ دی جا رہی ہے، ڈی جی آئی سے بریفنگ دے رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے ایک ان کی انپٹ اپنی جگہ ہے، وہ ہے۔ لیکن یہاں عمران خان صاحب کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں تھا، عمران خان صاحب کا معاملہ کہیں اور تھا، اپوزیشن کے ساتھ تھا۔ وزیر اعظم عمران خان دنیا کے، ویسے بھی انہوں نے ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ رقم کی ہے، دنیا کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے اتنی ٹھنڈی میٹھی اپوزیشن کے سامنے جن کو تقریر کرنے سے پہلے اپوزیشن کی شرائط ماننا پڑی ہیں، اپوزیشن کی اجازت سے تقریر کی ہے انہوں نے۔ کل انہوں نے خطاب کرنا تھا، ان کا خطاب ڈیلے ہوتا گیا، لیٹ ہوتا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ایک تو جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اپوزیشن حکومت نے کیا تھا، 4 دن کو خطاب نہیں کرنے دیا تھا، تو اس کے بعد اپوزیشن نے بھی کہا ہوا تھا کہ ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے، تو پھر مکمکہ ہوا تھا، عمران خان صاحب نے بٹھا دیا اپوزیشن کو اپنے لوگوں کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں تقریر کرنے دیں، ہم آپ کو تقریر کرنے دیتے ہیں۔ تو کل جب ان کی تقریر کا ٹائم آیا تو اپوزیشن نے پھر ایک اور شرط رکھ دی، یعنی عمران خان کے سینے پہ ایک پتھر رکھ دیا، اور وہ پتھر رکھ کے سینے پہ عمران خان صاحب نے خطاب کیا۔ وہ شرط یہ تھی کہ اگر عمران خان ہماری لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، ان کا جو وتیرہ ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں، کنٹینر پہ چڑھ جاتے ہیں، چور چور، ڈاکو ڈاکو، اور پھر نام لیتے ہیں ساروں کے، اگر کوئی ایسی چیز کریں گے تو پھر تقریر نہیں ہوگی، پھر ہم شور کریں گے اور پھر ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ تو جب یہ بات اسپیکر تک پہنچی تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جی یہ تو معاملہ دوبارہ گڑبڑ ہو گیا، تو کیونکہ بیچ میں اسپیکر صاحب کر رہے ہیں سارا کچھ نیگوشیٹ، حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور عموماً اسپیکر کا کردار بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں اسپیکر صاحب۔ تو بہرحال انہوں نے خان صاحب کو میسیج کیا کہ جی یہ معاملہ ہے، اب آپ بتائیں، میں وہ آپ کو تقریر تو کرنے دے رہے ہیں، لیکن اب سوچیں کہ وزیر اعظم ہیں ملک کے اور ان کے پاس میجورٹی ہے، بجٹ بھی پاس کروا گئے ہیں، لیکن تقریر نہیں کر پا رہے۔ یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے۔ تو اسپیکر صاحب نے پیغام بھیجا کہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری لیڈرشپ کا نام لیا، تنقید کی، اگر کوئی ان پر الزامات عائد کیے، اگر وہی کرپشن چور چور کی رٹ لگائی،
تو پھر آپ کا خطاب نہیں سنا جائے گا، پھر آپ کا خطاب سننے نہیں دیا جائے گا، آپ کو خطاب کرنے نہیں دیا جائے گا۔ تو حکم کرے کیا کیا جائے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات کرو، بات چیت کرو، کوئی ہلکی پھلکی تنقید تو ظاہر ہے بالکل بھی تو خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ اپوزیشن نے کہا جی بالکل بھی نہیں، اگر کوئی الزام آیا، اگر کوئی نام آیا تو پھر نہیں، پھر تقریر نہیں ہوگی۔ تو فائنلی وہ ڈیلے ہوتا رہا، ادھر سے میسیج آتا رہا، ادھر سے میسیج آتا رہا اپوزیشن سے۔ فائنلی اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کے لیڈرشپ کو بلایا، اپوزیشن کے وفد کو بلایا، وہاں گئے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے قائدین اپوزیشن کے ساتھ اسپیکر کے ساتھ بیٹھے، ملاقات کی، اور ملاقات میں پھر جو بات طے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی لیڈرشپ کا نام نہیں لیں گے۔ کل رات والے میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلا ان کا خطاب ہے جس میں انہوں نے اپوزیشن پر براہ راست کوئی تنقید نہیں کی، بلکہ درخواست کی۔ آخر میں آپ وہ جو اصلاحات والی بات تھی، الیکشن اصلاحات کی، ای وی ایم مشین کی، اس میں عمران خان صاحب کا لب و لہجہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اپوزیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر بیٹھے اور دھاندلی کا جو معاملہ ہے ایک بار مکا دیں تاکہ کوئی دھاندلی کا الزام نہ لگے، الیکشن صاف شفاف ہو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات انہوں نے کی اور درخواست کے انداز میں کی۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ان کے ساتھ جب ہم نے کسی اصلاحات پر بات کی ہے، عمران خان صاحب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے خطابات دیکھ لیں، ان کے انٹرویوز دیکھ لیں، ان کی وہ جو یوٹیوبرز کے ساتھ گفتگو جو بھی دیکھ لیں، اس میں وہ کہتے تھے، ان سے جب بھی سوال ہوتا تھا کہ جی حکومت کا کام ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا، اپوزیشن کو مل کر، اپوزیشن کو پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے اپوزیشن کو ساتھ بٹھانے کا، حکومت کا کام ہے، حکومت کی ضرورت ہے، حکومت کی مجبوری ہے، تو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ NRO مانگتے ہیں، یہ مکمکا چاہتے ہیں، یہ اپنے مقدمات کی بات کرتے ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ ایڈوانس میں شرط ہوتی تھی عمران خان صاحب کی کہ آپ مقدمات پر بات نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حالانکہ ایڈوانس میں شرط اپوزیشن کی ہوا کرتی ہے، جب بھی آپ اگر اپوزیشن کو کسی قانون سازی کے لیے دعوت دیتے ہیں تو اپوزیشن شرط رکھتی ہے جی ہماری یہ شرائط ہیں، اس کے بعد یہاں پر عمران خان شرائط عائد کرتے رہے۔ کل انکنڈیشنل عمران خان صاحب نے نہ صرف انکنڈیشنل ہو گئے کل، نہ صرف اپوزیشن کی لیڈرشپ کو کب پر براہ راست انہوں نے تنقید نہیں کی، بالواسطہ تنقید کی تھی، وہ میں بتاتا ہوں، کل بھی گزارش کی تھی، تو وہ کل انہوں نے درخواست کی اپوزیشن کو، اور اس میں کوئی NRO کا ذکر نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اب میں درخواست کرتا ہوں کہ آئیں الیکشن اصلاحات پر بیٹھیں، اگر آپ کا، ہم سمجھتے ہیں کہ EVM ہی بہتر طریقہ ہے دھاندلی سے بچنے کا، اگر آپ کے پاس کوئی اور بہتر آپشن ہے، کوئی اور بہتر تجویز ہے تو وہ لے کر آ جائیں، تو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں بیٹھیں۔ تو یہ درخواست کرنے والا معاملہ جو ہے یہ حیران کن تھا۔ اور دوسری چیز کہ انہوں نے اپوزیشن پر بات کرنے کے بجائے، براہ راست اپوزیشن کو چور ڈاکو کہنے کے بجائے، انہوں نے ہلکا سا، وہ کہتے ہیں نا عادت سے بندہ مجبور ہوتا ہے، اس پر کئی لطیفے بنے ہوئے ہیں، وہ سنائے نہیں جا سکتے بہت سے، تو بہرحال وہ عادت سے بندہ جب مجبور ہو تو پھر بات کر ہی جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کی تھی شیر شاہ سوری کی مثال دے کر، کہ جب شیر شاہ سوری کو جاگیر ملی تو شیر شاہ سوری نے وہاں پر آتے ہی سب سے پہلے ڈاکو مارے تھے، تو اس پر وہ علی امین گنڈا پور دور تک ویڈیو میں نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا لگا کر ڈیسک بجایا، اور اس کے بعد پھر سب نے، تو وہ ایک اپوزیشن کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ تھا، ہلکا سا۔ لیکن عمران خان صاحب جو کہتے ہوتے ہیں یوں کر کر کہ میں نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے کل جس کو لٹرلی کہا جائے کہ اپوزیشن کے گھٹنے پکڑ کے اپوزیشن سے اجازت مانگ کے کہ بھائی باپ مجھے اجازت دے دو میں خطاب کر لوں، تو وہ اجازت دی اپوزیشن نے، اس کے بعد انہوں نے خطاب کیا، اور جو کنڈیشنز عمران خان، وہ جو میں نے کہا نا سینے پہ پتھر رکھ دیا تھا اپوزیشن نے، تو عمران خان نے، وہ وزیر اعظم صاحب نے وہ سینے پر پتھر رکھ کے خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے افغانستان کی پالیسی پر جتنی باتیں کی، اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پالیسی حکومت کی، ریاست کی پالیسی ہے یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک خطاب تھا، کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے جتنے خطاب کیے ہیں وہ ریاست کی پالیسی کم، عمران خان صاحب کے خیالات زیادہ تھے، تو اب چائنیز ٹی وی کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ چین کے ساتھ، آج ان کا انٹرویو چلوایا گیا ہے کہ آپ چین کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ختم کر دیں، تو ہم نے کہا نہیں، ہم تو سب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ملک کے لیے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں۔ تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس یہ آپ کی فارن پالیسی کے لیے بعض اوقات چھکا لگ جائے، ورنہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے کہ آپ اس طرح بالکل بلنٹ ہو کے بات کریں۔ تو بہرحال وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بلنٹ ہو کے کل جو ہے وہ سیدھی باتیں افغان پالیسی کے حوالے سے بتا تو دیں، لیکن آج ابھی
جو سیکورٹی حکام ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کو بریف کر رہے ہیں، وہاں بتا رہے ہیں کہ جی کیا ہوگی ہماری پالیسی، ہونی چاہیے، کیونکہ افغانستان میں سے امریکہ کے انخلا کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگا، کیا وہی حالات ہوں گے جب روس کو شکست دینے کے بعد امریکہ وہاں سے بوریا بستر باندھ کے چلا گیا تھا اور اس کے بعد سارا ملبہ ہمارے اوپر گرا تھا، وہ حالات ہونے جا رہے ہیں، کوئی اور معاملات ہیں، وہ ساری بریفنگ ہوگی اور بریفنگ کے بعد کوئی پالیسی وضع کی جائے گی، اب پالیسی بتائی جائے گی تو سامنے آ جائے گا، کیونکہ جب اتنے ارکان ہوں، 29 ہیں ارکان اس کے کمیٹی کے، سلامتی کمیٹی کے، اور 16 کے قریب کوئی مبصرین ہیں، اور اس اجلاس سے پہلے وہاں پر چھٹی کر دی گئی ہے سینٹ پارلیمنٹ میں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں چھٹی کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ جناب کوئی صحافی، کوئی بھی بندہ، یعنی جن کو صرف دعوت دی گئی ہے وہ وہاں ہوں گے اور سیکورٹی والے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی سرکاری ملازم، پارلیمنٹ کا ملازم، سیکریٹریٹ کا ملازم، یعنی پارلیمنٹ سیکریٹریٹ کا کوئی ملازم، قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کا کوئی بھی ملازم وہاں پر نہیں ہوگا، تو وہ پھر ظاہر بریفنگ کو سیکریٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ بریفنگیں سیکریٹ ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے تو آج پہلے ہی بتا دیا کہ جی کیا ہوگا اس بریفنگ کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی قومی سیاست کا جو ہے نا وہ اب تعین ہو جائے گا اس بریفنگ کے بعد، آج کی اس میٹنگ کے بعد، اور کیونکہ ہے تو بیسیکلی بریفنگ ہی، ان کیمرہ بریفنگ ہے، بتایا جائے گا۔ تو شیخ صاحب نے ایڈوانس میں بتا دیا ہے کہ جی یہ بریفنگ جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو مزید 2 سال پورے کروا دے گی، یہ والی بریفنگ، کہ اپوزیشن کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے مل کے چلنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب جیسے بہت ہیں تو وہ آگے آ کر باہر نکل کر بتا دیں گے کہ جی پاکستان میں پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی افغانستان کے متعلق، اور سیاستدانوں کو، پارلیمنٹ کو کیا بریف کیا گیا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے امریکہ کے ساتھ کس حد تک جانا ہے، ہم نے اڈے دینے ہیں نہیں دینے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اڈے نہیں دینے۔ اب میرے دماغ میں ایک سوال پھنسا ہوا ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن کی اجازت سے تقریر کرتے ہیں اور اس میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جہاں پالیسی بنانے کی ان کو اجازت نہیں ہے، پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کو افغانستان کے متعلق پالیسی بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جو پالیسی بنی تھی ضیاء الحق نے بنائی تھی، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے بنائی تھی، تو یہ ساری پالیسیاں فوجی حکومتوں میں بنتی رہی ہیں، اور سیاسی حکومتوں کو، سیاسی وزرائے اعظم کو، الیکٹڈ وزرائے اعظم کو، عمران خان کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے۔ اب خیر کل انہوں نے اپوزیشن سے اجازت لے کے تقریر کر کے، اور وہ جو بڑا کہتے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور وہ دعوے کرتے تھے، انہوں نے کل اجازت لی خطاب کے لیے، تو وہ پھر اپوزیشن سے اجازت لے کر خطاب کرنے کے بعد انہوں نے جو باتیں کی ہیں، سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے ایک بااختیار وزیر اعظم ہیں، اور ان کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں افغانستان کو لے کر، کیا وہ باتوں پر عمل درآمد کر سکیں گے، اس پالیسی پر خود بھی عمل درآمد کر سکیں گے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن آج کا مدعا میرا یہ تھا، گزارش یہ کرنی تھی کہ عمران خان صاحب بڑے وہ آستین چڑھاتے تھے نا، آستینیں چڑھا کر خطاب کیا کرتے تھے، اور فائنلی 3 سال کے بعد بھی، یعنی انہوں نے پہلے دن جو تقریر کرنے چاہی تھی قومی اسمبلی میں، جن کا انہیں ہمیشہ دکھ ہے، جس کا کل شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جی جب میں وزیر اعظم بنا تھا تو مجھے تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی اور مجھے روکا گیا تھا، نعرے لگائے گئے تھے، اور بڑے جی ڈیموکریٹ بنتے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم کو نہیں سنا تھا۔ تو وہ 3 سال کے بعد، تقریباً 3 سال کے بعد بھی جب وہ خطاب کر رہے ہیں تو ان کو اپوزیشن کی شرائط ماننی پڑتی ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا، کہتے کیا ہے کہ میں مکمکہ نہیں کروں گا۔ جہانگیر ترین سے لے کے کل کی تقریر تک عمران خان نے صرف NRO ہی کیے ہیں، مکمکے ہی کیے ہیں، اور آگے آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اگر ایک آدھ فون آ گیا ٹرمپ کا، یا آج کی بریفنگ کا جو نتیجہ ہے، آج کی بریفنگ کا جو متن ہوگا، آج کی بریفنگ کا جو کی حقائق جو ہوں گے، وہ اگر کل کے خان صاحب کی تقریر کے برعکس ہوئے تو پھر سوچیں کہ پالیسی کیا ہوگی، اور عمران خان صاحب پھر بھی کہیں گے کہ NRO نہیں دوں گا، یا پھر کسی اور کی اجازت سے ایک اور تقریر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔